باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب سے کہ وہ آئیں اور سیمینار سے اپنی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تہہ دل سے اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارے مہمانان گرامی کی کمٹمنٹ ہے ایجوکیشن کے لیے. وہ یہاں ایک کاز کے لیے آئے. وہ کاز کیا ہے؟ میں بہت دفعہ یہ عرض کیا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ جسٹ لیکچر تھیٹرز کا نام نہیں ہوتا. وہ لیکچر ڈلیور کرنے، امتحان لینے اور ڈگریاں دینے کا نام نہیں ہوتا. یونیورسٹیز آر فار کریشن آف نالج اینڈ ابو آل کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز. جب ہائیلی ایکسپیرینسڈ پروفیشنل لیڈرز آتے اپنے ڈائیورس ایکیڈیمک، پروفیشنل اور پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ آپ سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہیں. وہ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، نئے چیلنجز سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ فرنٹیئرز آف نالج ایکسپینڈ ہوتی ہیں. جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کا ایک کرائیٹیرین یہ ہے کہ وہاں ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز ہے، وہاں نالج کریٹ ہوتا ہے. اور نالج کریٹ صرف اکیڈیمیا نہیں کر سکتا. میں یہاں لیکچر ڈلیور دیٹس اے پروڈکشن آف نالج. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جسٹ کتاب سے آپ نے ریپروڈیوس کیا نالج کلاس روم میں، دیٹ از اے سارٹ آف پلیجرزم. آپ نے کسی کے آئیڈیاز لے کے اسٹوڈنٹس کو بتا دیے، دیٹس اٹ، دس از جسٹ اے ریسائکلنگ. تو جو ریئل فنکشن ہے یونیورسٹی کا، اے تھنکنگ یونیورسٹی، اے یونیورسٹی ہیونگ ایکیڈیمک فریڈم. اس یونیورسٹی کا میں مہمانان گرامی کو جو بیسک نیریٹو ہے وہ ایکیڈیمک فریڈم ہے. وی ڈونٹ جسے کہتے ہیں کیپ نہیں کرتے آئیڈیاز کو کہ میرے گیسٹ نے یہی بات کہنی ہے. جو وہ ٹروتھ سمجھتے ہیں، جو رائٹ سمجھتے ہیں، دے وڈ ایکسپریس. اور اسی وجہ سے ماشاءاللہ یہ صرف 3 سال میں دس یونیورسٹی ہیز پروگریسڈ. چیف گیسٹ صاحب مسٹر محبوب قادر شاہ صاحب، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور لا ریفارمس پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آڈینس اور بالخصوص نوجوان بچے اور بچیوں سے اور فیکلٹی ممبر سے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. آج کا جو ہمارا یہ جو محفل ہے اس میں بہت ہی کوئی انتہائی ذہین ہمارے تھے وہ جنہوں نے قرآن پاک کی ایسی سورت چنی جس میں انہی 3 باتوں کا ذکر ہے. میں نے نوٹ کیا ہے، علم، عدل اور تقویٰ. اور یا علم کی بات ہو رہی ہے یا رائٹ ٹو انفارمیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور ملک صاحب. ٹھیک ہے، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ میں ہمیشہ اکنامک، میں ذاتی طور پہ ہر آدمی کا اپنا ایک بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، میں اکنامک اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو سمجھتا ہوں گوز ہینڈ ان ہینڈ. آپ سوچ نہیں سکتے. جس طرح میں نے کہا اگر جابس کریٹ انڈسٹری میں لگے نہیں کرتے ہیں بات کہ یہ کیوں لوگ ہو رہے ہیں بیکار، کیوں کرائم بڑھ رہے بڑے، تو اصل چیز تو آپ ہٹ ہی نہیں کر رہے نا. یعنی کہ آپ ہسپتال بنانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ ڈیزیز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو روٹ کاز کو ٹھیک کریں. پاکستان میں اکنامکس یا اکنامک ایشوز ڈبیٹ میں ہی نہیں ہے بالکل. میں تو کبھی کسی ٹی وی پہ آج تک میں نے سیلف ریلائنس رپورٹس بند کرے اپنے پاؤں پہ میں نے سنا ہی نہیں. آتا میں چیخ مار گیا جس طرح سر کا ADR ہے، میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو ADR جیسے انہوں نے فرمایا اگین ایک بہت بڑا، چونکہ آنے والا دور کارپوریٹ ایج ہے، جیسے سی پیک انہوں نے بتایا، دنیا چینج ہونی نہیں ہے، ہو گئی ہے. بیٹو یہ ذہن میں رکھو، دنیا چینج ہو گئی ہے. اس لیے جس آنے والے دور میں جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ماڈرن نالج سے ایکوپ کریں،
ٹیکنالوجی پہ لائے, ADR میں آئے, نئے نئے ایونیوز, سائبر لاز ہیں, فورنزک کی انہوں نے جیسے بات کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکنامک جو آپشنز ہیں یہ بھی فورن انویسٹر کبھی نہیں آئے گا اگر اس کو یہ یقین نہ ہوا کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ جلدی ریزالو نہیں ہو جائے گا. تو ADR کی ایک یہ بہت بڑی سر یہ بہت بڑی نیشنل سروس ہے جس کے بغیر جو ہمارا خواب آپ نے بتایا, یہ جو ہم اس میں شاکس تو لگے گے کیونکہ 73 سال کی غلامی کے بعد ٹھیک ہے فزیکلی ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے لیکن وی ور نیور انڈیپینڈنٹ میری تھیوری ہے. اور ہم جو نئے بلاک میں آ رہے ہیں اس میں شاکس لگیں گے کیونکہ ہم تھوڑے سے ہمارے کنسٹرینٹس ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں, اور بڑی چیزیں ہیں. سب سے بڑی جو چیز یہ ہے کہ ہمارا ہر آدمی جو ہے ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا اچھا امریکہ سے تعلقات ختم ہو جائیں گے, کیونکہ وہ جتنی یونیورسٹیاں پرائیویٹ بنتی رہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی آئی تھی ضیاء اللہ کے دور میں کہ اسٹیٹ ایبڈیکیٹ کر گئی اپنی بیسک جو سوشل رسپانسبلٹی کی, ہیلتھ اور ایجوکیشن, پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے بنانے کے لیے کمرشل مافیا. اب کمرشل مافیا نے ایک ہی اشتہار ہوتا تھا ہر بچے کو امریکہ جاب ملے گی. سو جب ہم 30 35 40 سال تو یہ تعلیم بیچتے ہی یہ خواب دکھا کے رہے ہیں, ہر بیوروکریٹ اور جرنیل کا بچہ باہر ہے. تو اب اسی کنٹری سے ہماری اب تھوڑی سی اینیموسٹی ہو رہی ہے, ہمیں پرابلمس تو بڑے شدید آئیں گے. اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا, ڈیبیٹ کرنی ہوگی. یونیورسٹی دیکھیں, میں جب ایک دفعہ امریکہ گیا تو میں نے کہا یار یہ یونیورسٹیاں 200 میل 500 میل ڈیپ اندر کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سنا ہوا رینیسانس؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے نشاط ثانیہ. کہتے ہیں جب وہ آیا تو آپ کے تو وہ جو بازار ہیں, میں نام نہیں لے پایا کدھر بھی ہے بہت بڑا, تو ہم نے وہ پھر کنورٹ کر کے یونیورسٹیاں بنا دی. ان کی ساتھ پراپرٹیز بھی تھیں بڑی, کمال ہے یار. تو آپ ابھی تک وہ دارو دھاگے میں لگے ہوئے آپ کرتے رہے ہیں. ہم نے جتنی بھی یہ نا ہمارے ہاں بھی یہ کسی طرح سا پیری فقیری جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں, تو وہ ہم نے صرف یہ کہ یونیورسٹیاں بنا دی. مجھے پھر سوال کا جواب ملا کہ آئی وی لیگ یونیورسٹیاں بکھری ہوئی کیوں ہیں؟ تو یونیورسٹی کا اگین ذکریہ صاحب کی ساری باتیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ اس کو بنائیں ایک سیٹ آف, میں تو ذکریہ صاحب پریشان ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہ سوسائٹی میں وہ دوسری چیزیں ہیں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں اللہ نہ کرے کوئی آپ کو مشکل پیش آئے, کیونکہ آپ ایک ٹرو فلاسفر, اور آپ کے خیر نام سے بھی ایک ملا کہ آپ مسٹسزم ذاکر ذکریہ, وہ ایک ذکریہ بڑے زبردست ہیں نا وہ انڈیا والے بھی. تو ذکریہ ہمیشہ جو نام ہوتا بندہ پڑھا لکھا ہوگا تو اسکالرسٹک اور مسٹک کے ٹچ ان کے نام سے ملتا ہے. تو یہ لوگ تھوڑا سا ان میں فقیری بھی ہوتی ہے, سائنس کے ساتھ فقیری بھی ہے, نام کا بھی اثر ہوتا ہے شخصیت سے. تو میں دعا گو ہوں کہ, اور بلکہ ایک میری اور خواہش ہوگی کلر نوری صاحب اگر آپ اسی یونیورسٹی کو بیس بنائیں نا, آج اتفاق سے یہ ڈیوائن ارینجمنٹ ہوتا ہے. ہم جو آئے ہیں ادھر اٹ واز اے ڈیوائن, ٹھیک ہے مالک صاحب کے ساتھ سیرا ہے لیکن تھوڑے پیچھے بھی خدا ہے. تو سر بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک یونیورسٹی لاہور سے دور بھی نہیں ہے, میری یہ خواہش ہے میں آپ کے ڈرائیور کے طور پہ ساتھ آنے کو تیار ہوں. اس یونیورسٹی کو جس طرح ویلکم کر رہے ہیں ذکریہ صاحب, یہ ADR جیسا کانسیپٹ وہ جو ہے اس کو اگر آپ یہاں سے ایک یونیورسٹی کو نا بیس بنائیں تو ٹھیک ہے تو ہم ہر یونیورسٹی میں چاہتے ہیں. تو آپ اس کو, میری دعا ہے کہ ذکریہ صاحب کی یہ جو خیالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. یہاں ڈسکشن, اچھا ڈسکشن میں ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر ہم ریجڈ ہیں, گھر سے کوئی نوشنز لے کے آئے ہیں, پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں دوسرے کی بھی بات سننی چاہیے, ریفلیکٹ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور پھر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بات مانیں لیکن اپنی بات ضرور کریں. تو یہ ڈسکشن ہی ایڈوانسمنٹ آف آئیڈیاز اور سویلائزیشن اور اس کے لیے آگے طریقہ کار ہے. تو
تو میں ان الفاظ کے ساتھ اگین ذکریہ صاحب تھینک یو ویری مچ.